अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार अज़ीम फ्रॉम नूर बाफ इंजीनियरिंग। तसलसल में जनाब ये तीसरी वीडियो है जो हम बना रहे हैं। पहली वीडियो में हमने सिखाया था कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स साबुन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, वो साबुन में क्या काम करते हैं। दूसरे पोर्शन में हमने फिलर्स डालकर दिखाए थे वो किस क्वांटिटी में होते हैं और किस तरह डाले जाते हैं, किस तरह मिक्स किए जाते हैं। अब ये तीसरा पोर्शन है जिसमें हम साबुन की मशीन के अंदर वर्किंग दिखाएंगे कि जब मशीन काम करती है तो इस पर साबुन पर कैसे काम करती है। इस वक्त जो आप मशीन में आपके सामने प्रोसेस हो रहा है, ये इसका पहला प्रोसेस है। हम मोटी जाली जो 3 सूतर या फिर कह लें कि तकरीबन 10 mm मोटी जाली होती है, इस जाली से हम एक बार सोप नूडल को गुजारते हैं। इससे जो सोप नूडल के आउटर लेयर पर हमारा केमिकल्स लगे होते हैं, खुशबू, रंग वगैरह, टाइटेनियम, इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं, वो इसके अंदर जज्ब होना शुरू हो जाती हैं। पहली बार बहुत गीला गीला होता है, इसलिए हम मोटी जाली से गुजारते हैं ताकि एक बार थोड़ा सा इसमें खुश्की आ जाए और खुश्की आने के बाद फिर हम उसको अगले प्रोसेस पर लेकर जाते हैं। अगर हम पहले ही मेन प्रोसेसेस पर चले जाएं तो फिर नूडल प्लॉटर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये आपके सामने जो चल रहा है ये सेकंड प्रोसेस है। इसमें हमने जो जाली लगाई होती है, आम ज़ुबान में कहें तो 1 सूत्र की जाली होती है, अगर हम थोड़ा इंग्लिश में कहें तो ये 3 mm की जाली होती है। इस जाली से जब हम गुजारते हैं तो मैश अच्छे तरीके से हो जाते हैं। साबुन का रंग वाइट और जो भी हमने रंग डाला होता है, लाइक इसमें हमने पिंक कलर डाला हुआ है, पिंक और वाइट पहले अलग अलग होते हैं, फिर ये सारा का सारा आहिस्ता आहिस्ता पिंक होना शुरू हो जाता है। और ये इस जाली से हम टोटल कुल 3 प्रोसेस करते हैं और वो जो 3 प्रोसेस होते हैं उसके बाद ये सारे नूडल का रंग तकरीबन एक जैसा हो जाता है। बार बार मैश क्यों करते हैं हम? बार बार मैश इसलिए करते हैं ताकि ये साबुन की अच्छे से गुंदाई हो जाए, इसकी मैशिंग बहुत अच्छे से हो जाए। इन जालियों को हम आम ज़ुबान में जालियां कहते हैं और कुछ लोग इसको मैशेस भी कहते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि एक मशीन ले रहे हैं हम, इसके साथ कितने मैशेस होंगे। मैशेस से मुराद यही होता है कि किस किस साइज़ की जालियाँ होंगी। अब इस साइज़ की जाली में जो रॉ मटेरियल है वो अच्छे से गूंदना शुरू हो जाता है। अब इसकी एक और मैं आपको बात बताता हूँ, प्लॉटर की लंबाई। प्लॉटर की लंबाई का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है साबुन की मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी पर। जितना वरम लंबा होगा उतना ज़्यादा उसका मैश बहुत अच्छा होगा और जितना मैश अच्छा होगा उतने ही क्वालिटी साबुन की बेहतरीन आएगी। साबुन के ज़रात एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। जब वो बहुत अच्छे तरीके से जुड़ेंगे तो साबुन बहुत शाइनी, बहुत खूबसूरत निकलता है। और साबुन के कुछ यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इस्तेमाल करते हैं साबुन और इस्तेमाल करने के बाद साबुन फटना शुरू हो जाता है, साबुन के ज़रात अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, दरमियान में लाइनें आ जाती हैं और साबुन की जो शेप होती है वो बहुत बिगड़ जाती है। मुमकिन है कि वो परफॉर्म बेहतर करे, झाग अच्छा बनाए, सफाई अच्छी करे, लेकिन साबुन के ज़रात एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से मिल नहीं पाते और उनके ना मिलने की वजह से साबुन के ज़रात बाद में अलग अलग हो जाते हैं और इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। एक कमर्शियल साबुन के लिए ये बहुत कमज़ोर बात होती है कि साबुन इस्तेमाल करने के कुछ टाइम बाद ही फटना शुरू हो जाए। इसलिए जितनी ज़्यादा वरम की लंबाई होगी, जितनी ज़्यादा इस पाइप की लंबाई होगी जिससे साबुन ये मैश होकर निकल रहा है, उतना ज़्यादा साबुन खूबसूरत और अच्छा बनेगा और उसमें फटने के या किसी और किस्म के यानी बुरे खदशात ख़त्म हो जाएंगे। ये एक 5 इंच का प्लॉटर है। 5 इंच का प्लॉटर मीडियम साइज़ प्लॉटर होता है, ना ये बड़ा है ना ये छोटा है। ये सिंगल फेज़ पर भी चल जाता है और 3 फेज़ पर भी चल जाता है। इसकी लंबाई कुल 32 इंच होती है, जबकि इसका जो वर्किंग एरिया है वो तकरीबन 24 से 25 इंच लंबा होता है। वर्किंग एरिया किसे कहते हैं? जहाँ पर आपके सामने प्लॉटर है, जहाँ पर
ہاپر ختم ہوتا ہے اور ٹینکی شروع ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر جہاں پر مال یہ باہر نکل رہا ہے پلاڈر سے، یہ اس کا ورکنگ ایریا ہے۔ صابن کی گندھائی جتنی اچھی ہوگی اتنا صابن اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے پلاڈر کی اور صابن کی پرفارمنس پر۔ اب آ جائیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے پائپ کے اوپر ایک چوکور مربع نما ٹینکی بنی ہوئی ہے، یہ پانی کی ٹینکی ہے جس سے پانی کراس ہو رہا ہے۔ پیچھے ایک ٹب پڑا ہوا ہے جس میں ایک چھوٹا سا پمپ لگا ہوا ہے، وہ پمپ پانی کو ٹینکی میں بھیجتا ہے۔ جب ٹینکی فل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اوپر سے پانی باہر نکل آتا ہے اور باہر سے نکل کر اسی ٹب میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح پانی مسلسل سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ ریزسٹنس کی وجہ سے جب کوئی بھی چیز رگڑ کھا کر چلتی ہے، پریشر میں چلتی ہے، تو وہ گرم ہو جاتی ہے، ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس سے۔ اب اس ورم میں جب اس سے مال نکلتا ہے تو بہت زور لگا کر موٹر ورم کو گھماتی ہے اور پھر مال را میٹیریل صابن ہمارا باہر نکلتا ہے۔ اب اس پروسیس میں ورم اچھا خاصا گرم ہو جاتا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ٹینکی سے پانی سرکولیٹ کیا جائے۔ اس ٹینکی کے اندر پانی یہ جو پانی کی ٹینکی ہے، اس میں ورم کی آؤٹر لیئر ہے اور ہم اس کو مسلسل ٹھنڈا کرتے ہیں جس سے ورم اندر سے بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے تمام فنکشنز ہیں۔ اس پلاڈر میں 5 ہارس پاور کی 3 فیز گیئر موٹر لگائی گئی ہے اور یہ اس وقت انورٹر کی مدد سے سنگل فیز پر چل رہا ہے۔ انورٹر کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر 3 فیز بجلی اویلیبل نہیں ہوتی، جو کہ اکثر جگہوں پہ اویلیبل نہیں ہے، ہمارے عام گھروں میں اور عام دکانوں پر یا عام پلاٹس میں، عام کمرشل پلاٹس میں بھی بجلی عام طور پر سنگل فیز ہوتی ہے۔ تو انورٹر کی مدد سے ہم سنگل فیز بجلی کے ذریعے 3 فیز موٹر چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس پلاڈر کی، اس موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں مختلف سٹیجز پر مختلف چاہیے ہوتی ہے۔ پھر آگے چلیں تو اب ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ سنگل فیز بجلی لے کر 3 فیز موٹر چلاتے ہیں؟ ہم یہاں پر سنگل فیز موٹر ہی کیوں نہیں لگا لیتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم سنگل فیز کی موٹر لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی سپیڈ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، جو کہ ہمیں مختلف سٹیجز پر مختلف چاہیے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم ورم کی یا گیئر کی رفتار، جو گیئر کے ہم اپنی مرضی سے چکر طے کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے RPM کا گیئر لینا ہے، اگر ہم تیز چکر والا، تیز RPM، زیادہ RPM والی گیئر موٹر لگائیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ میشز تو بہت جلدی نکل جائیں گے، لیکن بار نکالتے ہوئے بار کی خوبصورتی کے لیے، بار کی پختگی اور پائیداری کے لیے ہمیں اس کی ورم کی سپیڈ بہت کم رکھنی ہوتی ہے، تو ہم سپیڈ کم نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت کم RPM والی گیئر موٹر لگا لیتے ہیں، وہ لگانے کے بعد جب ہم اس سے بار نکالتے ہیں، بار تو بہت خوبصورت نکل آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے میشز نکالنے ہیں وہ بھی بہت سلو نکلیں گے۔ اس طرح ہماری جو سپیڈ ہے، ہماری جو پروگریس ہے، ہماری جو پروڈکشن ہے، وہ بہت کم نکلے گی۔ اس لیے انورٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ سنگل فیز موٹر بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم 3 فیز موٹر لگا کر اگر اسے انورٹر کی مدد سے سنگل فیز بجلی پر چلائیں تو یہ کم سے کم آدھی بجلی استعمال کرتی ہے سنگل فیز کی نسبت۔ تو یہ فائدے ہیں انورٹرز کے۔ یہ مشین ہے الحمدللہ نور باف انجینئرنگ پچھلے 5 سال سے مشینیں تیار کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں، افغانستان میں سپلائی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ہے۔ ہر طرف سے پازیٹیو نیوز آتی ہیں۔ اگر کبھی کسی کلائنٹ کو پرابلم آئے بھی صحیح تو نور باف انجینئرنگ اس کو پرابلم کو سالو کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ ہمیں بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کلائنٹ کا کام نہیں رکا، بلکہ یہ ہمارا کام رک گیا۔ آفٹر سیل سروسز میں الحمدللہ نور باف انجینئرنگ پورے پاکستان کی مشینری مینوفیکچررز میں پہلے نمبر پر ہیں۔
اب یہاں سے چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پروسیس کی طرف. لاسٹ جو میش میں نے آپ کو دکھایا اس سے ہم نے 3 بار پروسیس کیا، یعنی کہ ہمارا ٹوٹل 4 بار پروسیس ہو گیا. اس سے آگے چلیں، اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں مچھر جالی. مچھر جالی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت باریک ہوتی ہے، تقریباً 1 mm کا اس کا سوراخ ہوتا ہے اور اس سے مال بہت اچھے طریقے سے نکلتا ہے. یعنی کہ اس کا جو صابن ہے یہ بہت میش ہو کے بہت مشکل سے اس کے درمیان سے نکلتا ہے. اگر صابن میں کچھ میل کچھ ذرات آ گئے ہوں وہ بھی اس جالی کے پیچھے چپک جاتے ہیں، اس میش کے پیچھے چپک جاتے ہیں. اب اس سے نکلنے کے بعد مال بہت زیادہ ملائم اور بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے. اس کو ہاتھ میں اگر پکڑ کر مسلیں، میش کریں تو بہت اچھا احساس ہوتا ہے، بہت ملائم سا محسوس ہوتا ہے. اسی لیے ہم یہ تمام پروسیسز کرتے ہیں. اب اس میش سے ہم اپنے اس میٹیریل کو 2 بار گزاریں گے اور اب 2 بار گزارنے کے بعد میٹیریل بالکل نرم و ملائم اور بہت اچھا ہو جائے گا. اب یہ تیار ہوگا کہ اس سے ہم بار نکال سکیں اور پھر بار کو پنچنگ کے بعد، پیکنگ کے بعد ہم مارکیٹ میں لے کر جا سکیں. اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پلاڈر سے سلولی بار کس طرح نکلتا ہے، آہستہ آہستہ. ابھی آپ کے سامنے باہر نکل رہا ہے، بہت خوبصورتی سے نکل رہا ہے، بہت شائنی ہے، بہت ملائم ہے. یہ اس کی کم سپیڈ کی وجہ سے نکل رہا ہے کیونکہ اس کی سپیڈ ہم نے بہت کم رکھی ہوئی ہے. بڑے پلاڈرز میں زیادہ سپیڈ سے نکلتا ہے، چھوٹے پلاڈرز میں کم سپیڈ سے نکلتا ہے. اب یہ بار چمکتا ہوا نکل رہا ہے. اب اس کو نکالنے کے بعد ہم اس کو لے کر جائیں گے کٹر پر. کٹر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہر دفعہ اندازہ نہیں کرنا پڑتا اور برابر بہت خوبصورتی سے کٹنگ ہو جاتی ہے اور بالکل ایک جیسی بالکل برابر کٹنگ ہوتی ہے، جسے ہم پنچ مشین پہ رکھ کے پنچ کر لیتے ہیں. ہمیں ہر بار زیادہ کم سائزز نہیں کٹتے ہمارے. اور ویسے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کٹر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میرے نزدیک کٹر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اب یہ برابر سارے کٹ گئے ہیں. اب صابن ضائع نہیں ہوگا، ہمارے پورے سائز کا ہے. اب یہ پنچ ہو رہا ہے اور بہت آرام سے، بہت خوبصورتی سے پنچ ہو رہا ہے. نور باف انجینئرنگ کی یہ پنچ مشین 3 سال پہلے ہم نے بنائی تھی، جو بہت کامیابی سے چل رہی ہے الحمدللہ، اور بہت آسانی سے، بہت خوبصورتی سے سیفلی پنچ کرتی ہے. اس طرح ہم صابن کی سائڈوں سے جو تھوڑا بہت کہہ لیں کہ زیادہ میٹیریل ہوتا ہے وہ اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد ہمارا صابن تیار ہے. اب ہمارا صابن پیکنگ کے لیے بالکل تیار ہے. میں عنقریب انشاءاللہ ایک ویڈیو ڈالوں گا جس میں ہم اس صابن کو ہاتھ سے پیک کرنا سکھائیں گے. اب ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو.